کہ آج کل کے دور میں ولی کتب یا شیخ حضرات کو کیسے ڈھونڈا جائے تاکہ صحیح راستہ مل سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو تلاش کے ٹارگٹ پہ ہے، اور کسی بھی انسان کو کسی بھی ولی، استاد، شیخ، شوخ کا قیدی نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک غلط رسم و رواج کے تحت طالب علموں نے ایک ایک استاد سے فکسٹی حاصل کر لی ہے، جو غلط ہے. اگر میں اسی طرح ایک ٹیچر پر فکس ہو جاتا، اگر میں یہ خیال کرتا کہ گورنمنٹ کا لاہور سے باہر علم نہیں ہے، یا فلاں یونیورسٹی کی باہر، یا فلاں استاد جو ہے، ابھی آپ کے سارے پرابلم اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ تمام مسلمان کسی نہ کسی مخصوص استاد کے قائل ہو گئے. جب استاد کو اپنی گراؤنڈ سے باہر نکالا جاتا ہے تو ایک ریفیوزل اور ریجیڈیٹی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تلاش علم والے لوگ ایسے نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، سیدنا علی بن عثمان حجویری باوجود اس کے کہ شیخ ابو الفضل خدتلی کے مرید تھے، اپنی زندگی اپنی کتاب میں کم از کم 360 اولیاء کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور ایک انتہائی قیمتی بات جو انہوں نے ایک استاد سے حاصل کی، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، جو شیخ ابو الفضل خدتلی کے بارے میں نہیں ہے. فرمایا کہ میرے دل پہ اضطراب تھا اور میں اپنے شیخ کے پاس گیا، اور یہ ابو الفضل خدتلی نہیں تھے، اور میں نے کہا کہ میرے دل میں اضطراب ہے، میرے لیے سما کا بندوبست کیجیے. پھر شیخ نے سما کو بندوبست کیا. حضرت کہا کہ جب مجھے قرار آیا تو میں اٹھ کے چلا تو میرے شیخ نے آواز دی کہ اے علی بن عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. یہاں تک تو علم تھا، مگر جو شاگرد آگے بڑھتا ہے نا، وہ اس کو علم کو آگے لے جاتا ہے. تو آگے بڑھ کے سید حجویر فرماتے ہیں کہ میں نے اس مثال سے یہ گمان کیا کہ رہ خدا میں کوئی بھی آسرا آپ کی مستقل عادت بن کر آپ کی اپروچ کو خراب کر جاتا. یہ سبق بڑا دے رہا، آج تک کسی اور استاد نے نہیں دیا، کہ جہاں تک آسرا لینا ہے سما کا یا لذت دنیا کا یا کسی اور خیال کا یا کسی پیر فقیر کا، وہ ٹھیک ہے، مگر یہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بن جائے اور آپ ان آسروں کے عادی ہو جائیں گے، اور آپ کا گریڈ جو ہے نالجبلٹی کا اور آپ کی جو ثابت قدمی ہے اور شعور ذات الہیہ ہے، وہ مقید ہو کے رہ جائیں گے ان چھوٹے چھوٹے آسروں میں. پھر کوئی ایک شعر پہ پھڑکے گا اور اللہ یاد کرے گا، کوئی کسی واقعے پہ جائے گا. اسی وجہ سے غلط فہمیوں سے لوگ کہتے ہیں جی بت بھی خدا کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. یہ سارے واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ علم کی پروگرس کسی نہ کسی سہارے سے ختم ہو جاتی. جب آپ ان اسباب سے بے نیاز ہو کے آگے نکلتے ہو تو ایک بڑا شاندار جو اعلیٰ ترین مقصد علمیت، جو میٹا فزکس کا اصل مفہوم ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ مجھے وہ سوال بیچ میں، یہ ضروری ہے کہ آپ علم کی تلاش کریں اور مقصد علم کو کبھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں. ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ایک اچھے شریف آدمی سے سراغ ملے، پھر کسی بہتر سے ملے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ آدھا علم ہمیں جو مغرب سے مل رہا ہے، شیاطین سے مل رہا ہے. کبھی کبھی تو شیطان کو تھینک یو کہنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ کم بخت نہ صحیح طرح سمجھاتا تو اپنے ہاتھوں تو ہم مارے گئے. تو آج کل دیکھو جی، مکر خدا ایسا ہے کہ شیطان سے بھی نیکی کا کام لے رہا. دس از موسٹ ڈراسٹک، حیران کن بات ہے. ایک طرف تو دجال کی امیج ابھر رہی ہے جو شیطان شیطنت کے بارے میں اختیار کر رہا ہے، اور دوسرے طرف ہمارے جیسے تھوڑے سے چالاک مسلمان بھی ہیں جو اس سے علم لے کے خدا کو جا رہے ہیں. تو یہ کنٹراسٹ تو جاری ہے. تو علم کے لیے کسی چیز کا تعین نہیں ہو سکتا. باقی بیعت میں فضول سمجھتا ہوں. آج کل بیعت تھی اصل میں پرانے زمانے میں، لوگ جاتے تھے نا تو وہ بڑے عشق میں مبتلا ہوتے تھے، تو کہتے
کہ اے شیخ ہمیں خدا چاہیے، سودا کرنا ہے، سودا کرنا ہے ہمیں. تو وہ بیعت کرتے تھے، بیع کو تجارت کرنے. تو کیا دیتے ہو؟ شیخ پوچھے کیا دیتے ہو؟ اس نے کہا جی سب کچھ دیتا ہوں، جان دیتا ہوں. تو چشتیہ فقراء میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، جب وہ بیعت کرنے لگتے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یار، قربانی سے پہلے بال قربانی اگر دینی ہے نا تو پہلے بال کٹاؤ گے تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ بال ضرور کٹواؤ، قربانی جو دینی ہے تو اس کے یہ کام کرنا پڑے، ہلکا کرنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشتیہ فقیر عموماً ٹوپی کی ضرورت سے بے نیاز ہوتے ہیں، گنجے سر رکھے ہوتے ہیں. یہ تبھی تو یہ تنکوں والی ٹوپیاں زیادہ آ گئی ہیں کہ ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے بال چھال کتروا دو. اور چشتیہ میں اسی لیے کوئی خاتون فقیر نہیں ہوئی کہ اس کو بھی بال کتروانا. تو یہ اصول تھا اس وقت. مگر جب یہ ہو جاتا تھا اور لوگ اپنا دست ہاتھ جو ہے فقیر کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، پھر ان کی آزمائشیں، ان کا چیک اپ جو ہے استاد کا تھا. ناٹ دیز ڈیز، اٹس ویری ڈینجرس ٹائم. اور کسی بھی استاد کو ایک مکمل حیات کی ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی. ایک تو آپ جج نہیں ہوتے کہ کسی کو کیا آتا ہے، ایک شہرت عام نہیں ہوتی جیسے خلق اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے کہ واقعی کہ خدا کا دوست ہے کہ نہیں ہے. تو آپ ایک بالکل بلائنڈ میں چال کھیل رہے ہوتے.